حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام خدا کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ آپ قوم عاد کے نبی تھے اور ان کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے روکنے کی دعوت دینے پر مامور تھے، لیکن یہ لوگ یعنی آپ کی قوم بت پرست اور بہت بدعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ سورۃ اعراف رکوع نمبر 9۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی اور آپ کی تعلیمات سے انکار کر دیا، اور آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹال جاتی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت مکہ معظمہ پہنچ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگ لو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ تو ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن کے کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی بستیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اٹھا کر پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے تیز جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ پھینکا بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ سورۃ مریم۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعہ کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا، بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے واقعہ سے یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لائق ہیں۔ جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرہ سے عیاں، جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درشتی، تمسخر و استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا اور پھر بھی ان کی بلائی کا جویاں نظر آتا ہے۔ اخلاص اور اس نے نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہیں۔ اس کی قوم کہتی ہے، بے شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے، اے قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح بھی ان کی بات کو نہ مانا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا
کہ باپ دادا کی ریت و رسم کے خلاف جو بھی شخص آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی فٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مسلح اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں آتا ہے۔ اپنے مسلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدہ پر مبنی رہا کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہر و مانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہر و مانیت کا کیوں انکار کرتا تھا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کے خلاف بناتا تھا۔ پاسی عقیدہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفرین رہا ہے۔ چنانچہ جو قومیں اس طرح کے بے بنیاد عقیدوں پر ڈٹ جاتی ہیں تو وہ ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہیں اور اس پر پیہم میں اصرار کرتی رہتی ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔